بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ پیچھے سے یہود کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے سامنے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، بس انہوں نے اس کتاب کو اپنے پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول اختیار کیا، تو پس برا ہے وہ جو وہ مول لیتے ہیں، جو خریدتے ہیں۔ آگے بھی ان کی ایک بری صفت اور بری عادت کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ یہود میں یہ بھی عادت تھی اور یہ بھی صفت تھی، خاص طور سے ان کے علماء میں، کہ ایسے کام جو انہوں نے اچھے کیے نہیں اس کے اوپر وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے، اور جو کام وہ کرتے تھے حالانکہ وہ حقیقت میں اچھے نہیں تھے لیکن وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے اور یہ اس کے اوپر اتراتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ جو کہ خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں اس پر کہ جو وہ کرتے ہیں، جو وہ لاتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہود کے علماء مثال کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، قرآن سے متعلق پیشن گوئیوں کو چھپاتے تو اس کے اوپر وہ خوش ہوتے اور اتراتے کہ لو جی دیکھو ہم کتنے جو ہے وہ دیندار ہیں، حق پرست ہیں، اور کیسے ہم ہوشیار ہیں کہ ہم اپنی باتوں کی بھنک نہیں لگنے دیتے یہ مسلمانوں کو۔ تو یفرحون بما اتوا، اسی طریقے پر مثال کے طور پر جہاد وغیرہ پیش آیا تو اس سے پیچھے بیٹھ رہے تو اس کے اوپر بھی خوش ہوتے کہ دیکھو کیسے ہم نے اپنی جان بچائی۔ تو یفرحون بما اتوا، خوش ہوتے اس پر جو وہ کرتے، اور ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور پسند کرتے کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں، نیک کام جو انہوں نے کیے نہیں، اچھے کام جو انہوں نے کیے نہیں، تو اس کے اوپر ان کی تعریف کی جائے، اس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنا مرتبہ چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ تو یہ ان میں عادت تھی یہود کے علماء میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان کی اس صفت کو ذکر کر کے کہ ایسے لوگوں کے متعلق تو گمان مت کر، تو خیال مت کر کہ یہ لوگ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بری صفت کو ذکر فرمایا، اور اس لیے بھی ذکر فرمایا کہ لوگ ان سے ہوشیار رہیں، مسلمان ان سے ہوشیار رہیں، اور اس لیے بھی ذکر فرمایا تاکہ مسلمانوں میں یہ خصلتیں پیدا نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ذکر فرمائی کہ ایسے لوگ عذاب سے نہیں بچ سکتے، ایسے لوگوں کو عذاب مل کر رہے گا۔ اور اس کا ذکر یہاں پر اس لیے فرمایا
کیونکہ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی چالاکیوں کے ذریعے ہم دنیاوی پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے گویا بچ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں، یہاں فرما رہے ہیں کہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، دنیاوی عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے، آخرت کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے۔ وہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ڈھیل دیتے ہیں حجت اور دلیل پورا کرنے کے لیے۔ فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تو مت خیال کر ان لوگوں کو جو کہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے کیا نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس تو مت گمان کر ان کو عذاب سے بچ جانے والے، عذاب سے خلاصی کے بارے میں ان کے بارے میں، پس تو مت گمان کر ان کو کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے، کہ وہ بچنے والے ہیں عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنی بادشاہت آسمان و زمین اور سب چیزوں کی اور اپنی قدرت اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں، اور اس کا پیچھے سے جوڑ یہ ہے کہ پیچھے جیسے ابھی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ لوگ عذاب سے نہیں بچ سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عذاب سے کیسے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس سے کیسے بچیں گے، کیونکہ بادشاہت تو آسمان و زمین میں اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں۔ یہاں پر عربی قاعدے کے حساب سے تقدیم و تاخیر ہے جس سے حصر پیدا ہوگا، یعنی اللہ ہی کے واسطے ہے اور کسی کے واسطے نہیں، اللہ ہی کے واسطے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی کے لیے سب بادشاہت ہے، تو ایسے لوگ عذاب سے بچ نہیں سکتے، نہ دنیاوی عذاب سے نہ آخرت کے عذاب سے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے بعض اوقات ڈھیل دینے کی، تو اس کے اوپر یہ اترائیں نہیں اور خوش نہ ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے چونکہ ابھی آسمان و زمین کا ذکر فرمایا، آسمان و زمین کی بادشاہت کا ذکر فرمایا، تو آگے آسمان و زمین ہی کے اعتبار سے جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں جن میں ایمان والے غور کرتے ہیں اور ایمان والوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ایک تو ذکر فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش جس کو قرآن میں کئی جگہ پر تفصیلی طور پر بھی بیان کیا گیا ہے، تو جہاں جہاں پر جیسے تفصیل آتی ہے تو وہاں پر ویسے میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو آسمان و زمین کی پیدائش، یہاں السماوات جو فرمایا، تو جیسے میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ اس سے مراد قدیم تفسیر کے مطابق جو آسمان عام طور سے سمجھے جاتے ہیں 7 آسمان، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس طرح 7 آسمان یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، جیسے ہمیں ایک آسمان اپنے اوپر نظر آتا ہے، تو بعض لوگوں کی یہ تفسیر ہے۔ اور جیسے میں نے دوسری تفسیر بتائی تھی کہ اجرام فلکیہ بڑے بڑے، یعنی وہ جسم بڑے بڑے جو ہمیں اوپر نظر آتے ہیں، جس میں چاند، سورج، ستارے اور یہ سارے بڑے بڑے جسم، یہ سب سماوات میں شامل ہیں۔ اس کی تشریح میں کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ ان کی پیدائش میں
اور واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، کس طرح رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بحث نہیں کی کہ رات اور دن جو آتے جاتے ہیں اس کی فلکی وجہ کیا ہوتی ہے، فلکیات کے حساب سے، سائنس کے حساب سے کیا وجہ ہوتی ہے، اس پر بحث نہیں کی۔ صرف یہ یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو جس طرح اللہ رب العزت متضاد چیزیں لاتے ہیں، آسمان یہ دن جو ہے یہ الگ قسم کی کیفیت ہے، الگ قسم کا زمانہ ہے، اس میں الگ صورتحال ہوتی ہے، رات میں الگ صورتحال ہوتی ہے، تو یہ مختلف زمانے جو آتے جاتے ہیں اور یہ مختلف حالتیں جو آتی جاتی ہیں، اب اس کی وجوہات اور اس کی تفصیلات کیسی بھی ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں کہ جو ذات اتنے بڑے بڑے اور اہم کام کرتی ہے تو وہ ذات کتنی بڑی قدرت والی ہوگی اور کتنی زبردست اس کی بادشاہت ہوگی آسمان و زمین کی۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، رات اور دن کو لانے والی ذات بھی وہی ہے، کیونکہ انتظامات جتنے بھی فرمائے ہیں، اسباب جتنے بھی بنائے ہیں، ان اسباب سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں یہ سارے ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا کہ کیونکہ دوسری جگہ جیسے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک اللہ کے سوا ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو یہ سارا تباہ و برباد ہو جاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہر ایک اپنی چلاتا، اور جب ہر ایک اپنی چلاتا تو پھر تباہی بربادی لازمی ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی بادشاہ ہوتے ہیں آس پاس، تو بس پھر وہ لڑائیاں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، تباہی بربادی ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے، کئی اس کے بنانے والے ہوتے، کئی اس کے انتظامات چلانے والے ہوتے تو تباہیاں بربادیاں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کائے کی ہیں؟ یہاں پر مطلق رکھا، عام رکھا، اس لیے کہ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کے وجود کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی نشانیاں بھی ہیں، قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، جنت دوزخ کی نشانیاں بھی ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں اس کے اندر، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، جو عقل سے غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے بعض سائنسدان ہیں کہ آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں، رات و دن میں غور کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے وجود تک نہیں پہنچ پاتے، اللہ رب العزت کی وحدانیت تک نہیں پہنچ پاتے، قیامت کا خیال ان کو نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر تو عقل والے ہیں لیکن حقیقت میں عقل والے نہیں ہیں۔ اور یہ عقل والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی مزید تشریح فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ عقل والے لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عام طور سے یہ تین حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے، عام طور سے یہ تین حالتیں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ یہاں ان تینوں حالتوں کو ذکر کر کے اس طرح اشارہ فرما دیا کہ گویا ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب یہ جو یاد کرنا ہے یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہر وقت ہونا چاہیے، یہ عقل والے کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ کبھی زبان سے کبھی دل سے۔ تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔
اور آسمان و زمین کی پیدائش میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ کس نتیجے تک پہنچتے ہیں؟ وہ نتیجہ آگے آ رہا ہے، وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ بے فائدہ، بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، تو پاک ہے اس سے کہ تو بیکار کام کرے، تو پاک ہے اس سے کہ بے فائدہ کام کرے، یقیناً تو نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا ہے، اتنے بڑے کارخانے کو جو تو نے پیدا کیا ہے، اتنے بڑے نظام کو جو پیدا کیا ہے، تو اس کے یقیناً آگے نتائج ہوں گے، آگے یقیناً اس کا انجام ہوگا، ایسے بے فائدہ کھلونے کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اگر بے فائدہ پیدا کرے تو گویا یہ تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا نظام بے فائدہ پیدا کرنا اور بیکار پیدا کرنا یہ تو بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑی خامی ہے، اور آپ اس خامی سے پاک ہیں، آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ آسمان و زمین میں غور کے نتیجے میں قیامت اور جنت دوزخ تک پہنچتے ہیں، قیامت تک پہنچتے ہیں اور انجام تک پہنچتے ہیں، تو وہ لوگ عقل والے ہیں، اور جو لوگ آسمان و زمین میں غور و فکر کر کے آسمان و زمین ہی میں الجھ جاتے ہیں، قیامت کے معاملات تک نہیں پہنچ پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ بیکار بے فائدہ، اتنا بڑا نظام آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی انجام ہوگا، اور انجام وہ کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا اس کا ذکر آگے فرما رہے ہیں، فقنا عذاب النار، بس ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا کارخانہ ہے، اور اس نظام کے اندر بہت سے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ برے بھی ہوتے ہیں، بہت سی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سی برائیاں بھی ہوتی ہیں، یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی انجام ہوگا، یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی انجام ہوگا، یقیناً ان کے بدلے بھی ہوں گے۔ اگر فرض کریں کہ انجام نہ ہو یا بدلے نہ ہو تو یہ تو بالکل بے فائدہ ہو گیا، بیکار کارخانہ ہو گیا، یہ تو کھیل کود ہو گیا، اور آپ اس سے پاک ہیں، آپ ایسا کام نہیں کریں گے جو بے فائدہ ہو۔ تو جب اس کا یقیناً انجام ہوگا، اور انجام میں یقیناً اچھے اور برے کا بدلہ ملے گا، تو ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں برے بدلے سے بچائیے، یعنی کہ وہ اتنے آگے تک کے نتائج اس سے برآمد کر لیتے ہیں آسمان و زمین میں غور و فکر کر کے کہ یقیناً آگے انجام ہوگا، اور اس انجام میں اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو برا بدلہ ملے گا، سو وہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں برے بدلے سے بچائیے، آپ ہمیں برے بدلے سے بچائیے۔ اور یہ جو دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں برے بدلے سے بچائیے، یہ دعا گویا کہ اس دعا کو بھی شامل ہے، اس کے اندر گویا کہ ایک دعا اور چھپی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں دنیا میں برے کاموں سے بچائیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ برے کاموں سے بچے گا تو آگے برے عذاب سے بچے گا، آگے برے بدلے سے بچے گا۔ یہ جو فرمایا کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے، تو گویا اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی شامل ہے، اس میں گویا یہ دعا بھی ضمنی طور پر شامل ہے کہ آپ ہمیں برے کاموں سے بچائیے۔ تو فرمایا کہ فقینا عذاب النار، بس آپ ہمیں بچائیے آگ کے عذاب سے۔ اور کیوں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے؟ اس لیے کہ بالکل واضح بات ہے، جو کہ آگ میں داخل کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رسوا ہو گیا، تو ہمیں رسوائی نہیں چاہیے۔ فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں تو پس آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے تکلیف اور ذلت اور رسوائی اس کے حصے میں آئے گی۔ اب وہ اور بات ہے کہ جہنم میں جتنا عرصہ بھی جانا پڑے، جہنم میں جتنا عرصہ بھی جانا پڑے، جتنی مدت بھی جانی پڑے، اتنی مدت اور اتنے عرصے کی تکلیف اور رسوائی ہوگی۔ تو کون چاہے گا کہ وہ تکلیف اور رسوائی جو ہے وہ تھوڑے وقت کی بھی برداشت کرے؟ اس لیے دعا تو یہی مانگی جا رہی ہے کہ فقینا عذاب النار،
کہ پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو پس تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جس کو آپ جہنم میں بھیج دیں یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی ظلم کیا ہوگا، یقیناً اس نے گناہ کیا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے وہاں سے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. آپ ہی معاف کر دیں اور آپ ہی بچا لیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے، ورنہ کوئی مددگار نہیں ہے. فرمایا وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی کو آگ میں داخل کریں گے تو یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی ظلم کیا ہوگا، آپ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یقیناً اس نے ظلم کیا ہوگا، اس نے گناہ کیا ہوگا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. آپ ہی مہربانی فرمائیں اور معاف فرما دیں تو وہ آپ کی مہربانی ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا سو ہم ایمان لائے. اب یہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان کی پکار لگانے والے کی ہم نے پیروی کی اور ہم ایمان لائے. ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے والے، قرآن پکارنے والا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی پکار لگانے والے، قرآن ایمان کی پکار لگانے والا. بے شک اے رب، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کو کہ وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا سو ہم ایمان لائے. اب ہماری دعا یہ ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب پس ڈھانپ دیجیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور دور کر ہم سے ہماری برائیوں کو، اور وفات دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ. جب ہم ایمان لے آئے، ہمیں یقین آ گیا اور ہم ایمان لے آئے تو ہماری یہ چاہت ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیے. اور رحم فرمانے میں بنیادی چیز کیا ہے، بڑی چیز کیا ہے کہ جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں، ہم سے گناہ ہو جائیں تو اس کو ڈھانپ دیجئے. میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ گناہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک کام ہے، اور جو کام ایک ہو گیا تو وہ ختم تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک حقیقت بن گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے درگزر کیا جائے اور اس کو ڈھانپ دیا جائے. تو اس لیے جگہ جگہ مغفرت کے الفاظ ہوتے ہیں. تو اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا، پس ڈھانپ دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر ہم سے ہماری برائیاں. یہاں ذنوب کے حساب سے اغفر لنا کا لفظ فرمایا یعنی ڈھانپ دینے کا، اور سیئات کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ ذنوب سے مراد یہاں پر بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ اور اصلی گناہ، اور سیئات سے مراد یہاں پر چھوٹے گناہ، چھوٹی برائیاں جو کہ عام طور سے بڑے گناہ کے ذرائع ہوتے ہیں، بڑے گناہ کے اسباب ہوتے ہیں، بڑے گناہ کے اسباب. مثال کے طور پر زنا بڑا گناہ ہے، اس کے جو ذرائع ہوں گے وہ سیئات میں آئیں گے. چوری بڑا گناہ ہے، اس کے جو ذرائع ہوں گے اور اس کے جو اسباب ہوں گے وہ چھوٹے گناہوں میں آئیں گے، یعنی کہ سیئات میں آئیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اصلی اور بڑے گناہ ہیں تو اس کے لیے فرمایا کہ اغفر لنا، یعنی ہمارے وہ گناہ ڈھانپ دیجئے، اور ہماری جو برائیاں ہیں یعنی وہ جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ جو اسباب ہیں گناہوں کے، وہ ہم سے دور کر دیجئے. اور جیسے کہ حدیثوں میں بھی ذکر ہے کئی جگہ پر، اور جیسے خود قرآن میں بھی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات،
یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیئات کا ذکر فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ تو سیئات جو ہیں ان کو تو نیکیاں بھی ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں بھی دور کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف اعمال کو ذریعہ بنا دیا اور سبب بنا دیا ان برائیوں کے دور کرنے کا۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے جمعے سے جمعہ جو گناہ ہوتے ہیں تو جمعہ جو ہے وہ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ان برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح وضو کرنے سے برائیاں صاف ہوتی ہیں، دھلتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سیئات جس کو گناہ صغیرہ بھی کہتے ہیں، تو گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور معاف بھی کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ گویا ان کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اور جو چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ جو کہ بڑے اصل گناہوں کے ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے، ان کو بالکل ختم کر دیتا ہے، نیکیاں ان کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب بس ڈھانپ دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار اور وفات دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو جملہ ہے کہ وفات دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ، گویا اس کے اندر جنت کی دعا شامل ہے، کیونکہ ابرار کہاں جائیں گے؟ ابرار جنت میں جائیں گے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو گویا یہ دعا کر رہا ہے کہ ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی ہمیں اس حال میں وفات دے کہ ہم بھی نیک ہوں، اور ہم بھی نیک ہوں تو جس طرح دوسرے نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی جنت عطا فرما۔ تو یہ توفنا مع الابرار گویا کہ جنت کی دعا ہے۔ اور اغفر لنا ذنوبنا یعنی گناہوں کو ڈھانپ دیجئے اور برائیوں کو دور کر دیجئے، یہ گویا کہ جہنم سے خلاصی کی دعا ہے، کیونکہ جب گناہ ختم ہو جائیں گے، ڈھانپ دیے جائیں گے، تو پھر جہنم سے خلاصی ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب اور دیجیے ہمیں وہ جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں سے، اور مت رسوا کر ہمیں قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ دعا کر رہا ہے کہ آپ نے جو رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے جنت کا، مغفرت کا، یہ ہمیں دیجیے، جنت میں نعمتوں کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اسی طرح جہنم کے ذریعے جو رسوائی ہو سکتی ہے، یا جیسے فرمایا قیامت کے روز میں جنت و جہنم سے پہلے کے بھی حالات ہیں، قیامت کے روز جنت و جہنم سے پہلے کے بھی حالات ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور پھر جو حشر کے حالات ہوں گے، حساب کتاب کے حالات ہوں گے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو گویا یہ دعا کر رہا ہے کہ وہ حالات بھی اچھے ہوں ہمارے، جیسے آپ نے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کا حشر اور نیک لوگوں کا حساب کتاب آسانی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور رسوا نہیں ہوں گے، تو اسی طرح ہمارے ساتھ کیجیے۔ اس لیے یہاں پر یوم القیامہ کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے روز یعنی قیامت قائم ہونے سے لے کر پھر جنت دوزخ میں جانے تک کے جو حالات ہیں اور جو مراحل ہیں، یہ بخوبی ہمارے طے ہوں، اور ہمیں کسی بھی مرحلے پر رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہر طرح سے ہمیں سہولت ملے، جیسے کہ آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب اور دیجیے ہمیں وہ جو آپ نے وعدہ فرمایا علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی، اپنے رسولوں سے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ یاد نہیں دلا رہا، بظاہر تو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کو وعدہ یاد دلا رہا ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے،
لیکن حقیقت میں یہ خود وعدے کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ انسانوں سے، مسلمانوں سے، نیک لوگوں سے اچھے اعمال کی بدولت وعدہ فرمایا ہے، اچھے اعمال کے اعتبار سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو دراصل یہ مسلمانوں کو، اچھے انسانوں کو وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ رسولوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت کے معاملات ہوئے، رسولوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں، تو وہ کوئی عام وعدے نہیں ہیں، وہ پکے وعدے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی پورے ہوں گے۔ تو ان وعدوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، تو فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا، گویا کہ ایک مسلمان یا ایک اچھا انسان جب یہ دعا کر رہا ہے تو وہ گویا کہ رسولوں کے ان وعدوں کی یاد دہانی کر رہا ہے، رسولوں کے ان وعدوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو جب رسولوں کے ان وعدوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو رسولوں کے وہ وعدے یاد ہیں اور وہ ان کو سچ سمجھتا ہے، رسولوں کے وعدوں کو سچ سمجھتا ہے، رسولوں کی رسالت کو سچ سمجھتا ہے۔ تو فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب اور دیجیے ہمیں وہ جو آپ نے وعدہ کیا اپنے رسولوں سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا مت کر قیامت کے دن۔ میں نے بتا دیا اس میں تمام مراحل شامل ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہماری طرف سے کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہماری طرف سے کچھ وعدہ خلافی ہو سکتی ہے۔ آگے اب یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دعائیں